آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، لفظی ترجمہ دیکھیے، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ دو اس میں فریز ہیں، ایک اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ الصراط، الصراط راستہ، قرآن کریم میں 45 دفعہ یہ تکرار کے ساتھ ہے لفظ المستقیم، سیدھا، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس کے لیے اردو میں ایک استقامت کے مادہ سے ہی لفظ جو ہے وہ مستقیم کے مادہ سے لفظ استقامت، یعنی مڑنا نہیں، ہٹنا نہیں، سیدھا، اسی کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، یعنی سیدھی لائن۔ اور الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہونا یہ ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے، یعنی یہ مکمل ہدایت نہیں ہے، بلکہ ایک پہلا قدم ہے ہدایت کی طرف مسلمان ہونا۔ پاکستان کے ایک بہت معروف اسکالر ہیں، وہ کرسچن تھے، پھر انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک بہت زبردست بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بائی چوائس مسلمان ہیں، اور آپ میں اکثریت جو ہے وہ بائی چانس مسلمان ہے، کہ اس وجہ سے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اسی پہ انحصار کر لیا، کتنا کافی ہے۔ لیکن ہم بائی چوائس مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، سمجھا، اور ہمیں اچھا لگا اور ہم اس طرف آ گئے۔ تو ہمیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے یہی صرف کافی نہیں ہے، یعنی اسی کے اوپر ہی اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ یہ ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں لازم ہیں وہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، یعنی قرآن و حدیث کو سیکھنا، عمل کرنا۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ بالخصوص ہم جن چیزوں سے سیکھتے ہیں ان میں ایک ہمارا حلقہ احباب ہوتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کے لوگ، ان سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اہل عرب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، المرء علی مذہبی دین، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت سینسٹیو بات ہے کہ دوست کے کہنے پہ کوئی کچھ بدلتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ گھر بدل لیں، دوست کے کہنے پہ گاڑی بدل لیں، کچھ اور چیز بدل لیں، کوئی جاب بدل لیں، لیکن اگر کوئی دوست کسی کو کہے کہ مذہب بدل لیں تو وہ صاف انکار کرے گا۔ لیکن پھر دوست کے مذہب پہ وہ کیسے ہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے، یعنی جس کے پاس وہ ہمیشہ بیٹھتا اٹھتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے اقرار نہیں بھی کرتا کہ میں آپ کے مذہب پہ ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک دلی طور پہ اس کی جو بھی اس کی اوپینین ہوتے ہیں یا عقائد ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں وہ قبول کرنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کے اوپر توجہ دی جائے کہ ہم جن لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ کس طبیعت کے ہیں، کس نیچر کے ہیں، یا کس کردار کے حامل ہیں۔ ہدایت کا جو سورس ہے بنیادی، یعنی ہدایت کا ماخذ جہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ہدایت کے بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، سب سے پہلا قرآن مجید، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انی ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تم پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کتاب اللہ ہی و سنتی ہی، قرآن مجید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی تعلیمات۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، یعنی قرآن مجید جو اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہے جن چیزوں کا، ایک تو قرآن مجید خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، دوسرا پھر یا ایھا الذین آمنوا سے، بالخصوص اہل ایمان سے جب وہ بات کرتا ہے
تو اہل ایمان سے قرآن مجید کے کچھ تقاضے ہیں، حقوق، ان میں پہلا ایمان لانا، یعنی قرآن مجید پہ ایمان رکھنا دل و جان سے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو پڑھنا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور پھر دوسروں کو سمجھانا۔ یہ بھی حدیث پاک میں نے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جس کو ایک آیت بھی پہنچی وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ تو اگر ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم یہ جو قرآن مجید کے حقوق ہیں جو تقاضا کرتا ہے اہل ایمان سے، ان میں سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، تو ہماری اکثریت جو ہے وہ پہلی، دوسری یا تیسری جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے، یعنی یا وہ ایمان رکھنے تک صرف محدود ہے، یا صرف پڑھنے تک محدود ہے، یا بہت کم اس کو عمل کرنے پہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، سمجھنے پہ اور عمل کرنے پہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھ، اس میں ہمیں یہ قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا صرف پڑھ لینا، جب تک کہ ہم اس کے باقی جو نزول کے مقاصد ہیں ان کو بھی مکمل نہیں کرتے۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے۔ جو بھی ہم پڑھتے ہیں گویا ہم اس کو اس انداز میں لیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تو پھر اس ہدایت کی قدر نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہر نماز یاد دہانی ہے کہ قرآن کریم سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نماز کے بعد اور اس ہفتے میں جو بھی میں کام کروں اس میں ہدایت دے۔ تو ہمیں اس سے عادت ایک سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لفظی ترجمہ دہرائیے، میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دوبارہ سے اہدنا الصراط المستقیم، مکمل ترجمہ دہرائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ، لفظ الذین 1080 دفعہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے، ان لوگوں کا یا وہ لوگ، جگہ جگہ پہ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ انعمت، انعام کیا تو نے، انعام یافتہ، علیہم ان پر، انعمت انعام کیا، علیہم ان پر، اللہ رب العزت نے کن پر انعام کیا؟ انعام یافتہ لوگ۔ یہ دیکھیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام کیا اللہ رب العزت نے انبیاء پر، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ اب ان کا راستہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر بھی کیا کہ ان پر انعام کیا ہوا ہے؟ تو انبیاء کا راستہ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر لیں تو بنیادی طور پر ہمیں 4 چیزیں ان کی ذات میں ملتی ہیں۔ نمبر 1، عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل اور بھروسہ، بقیہ اعمال جیسے نماز، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ۔ تو پہلی چیز ہوگی عمل جو انبیاء نے اپنائی۔ نمبر 2، دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، دین اسلام کی دعوت دی۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق، اس سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد صدیقین، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی ہر بات کو سچ مانا اور کسی بات میں بھی انہوں نے شک نہیں کیا بلکہ اس کو مانتے چلے گئے۔ اس کی بہترین مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقین۔ تو ہر وہ شخص، ہر وہ شخصیت کہ جو انبیاء کی بات کو
بغیر کسی شک و شبہ کے مانتی ہے اس کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہداء وہ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر عمل سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے جو بات مانی تھی اس کی طرف سے لوگوں کو بلانے کی خاطر اس نے اپنی جان بھی دے دی، ہر چیز قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسی انداز میں ہمیں بھی انہی کے عمل کے اوپر، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو صالحین ہیں، صالحین وہ جن کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنا، یعنی انہیں غلط چیزوں سے پاک کرنا، بری عادات سے پاک کرنا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی اچھے نمونے کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا، یعنی رول ماڈل جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس شخصیت کو بنایا جائے جس میں اعلیٰ اوصاف پائے جا رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہی جو خصوصیات اس سے پہلے بیان ہوئی نا کہ وہ صاحب ایمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، صاحب عمل ہیں، اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلسل دوسروں کو بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ان خصوصیات کے جو حامل لوگ ہیں یقینی طور پر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ یہ 11ویں عادت ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہاں سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لفظ عادت یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارے اس لٹریچر میں، تو عادت سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ عادت کسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ جو ہم زندگی میں ہر روز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ عادت جو ہے اس کا اگر مادہ دیکھیں، روٹ ورڈ، وہ اعادہ سے ہے، یعنی دہرانا، جس کام کو دہرایا جا رہا ہے وہ عادت کہلاتی ہے۔ عادت جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، ایک تو یہ بلا ارادہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے پلاننگ یا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ بلا ارادہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہ اس کو کرتے ہوئے انسان جلدی تھکتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، بوریت محسوس نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ جو اگر بالفرض کوئی چائے پینے والا ہے تو اگر رات کو 2 بجے بھی اسے چائے کی طلب محسوس ہوتی ہے، وہ اٹھے گا، برتن وغیرہ لیتا ہے، چائے بناتا ہے اور پی کے پھر وہ کسی اور کام میں مشغول ہوگا، تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے، وہ یوز ٹو ہے اس کے ساتھ، تو مسلسل ہوتے رہنا۔ تو ہمیں جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی اس لیول پر نہیں لے کر جاتے کہ وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائیں، تب تک وہ کرنے میں اس کا مطلب ہے ہم سے کچھ کمی محسوس، ہم میں کمی رہ گئی ہے، ہم اس کمی کو محسوس کرتے رہیں۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین انعمت علیہم، مکمل ترجمہ دہرائیے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ یا اس کے علاوہ، غیر کا لغوی معنی، المغضوب غضب کیا گیا، اسی پیٹرن پہ یہ لفظ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا، آبجیکٹ ہے یعنی جس پر کچھ ہوا، غضب کیا گیا، علیہم ان پر، علیہم اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں، علی اور ہم، علی پر اور ہم ان، یعنی غضب کیا گیا جن پر، ولا اور نہ، واو اور لا نہ، لفظ ولا یہ 2 الفاظ قرآن مجید میں 1687 دفعہ تکرار کے ساتھ آئے ہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے۔
دال گمراہ ہونے والے، اور ضالین اس کی جمع ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ بھی مستعمل ہے، ضلالت یعنی گمراہی، وَلَضَّالِينَ اور جو گمراہ ہوئے ان کا نہیں۔ اب دو الفاظ ضال اور ضالین، ان میں کیا فرق ہے؟ یا نون ہے، وہ پہلا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ ضال واحد کے لیے، ٹھیک ہے، اور ضالین جمع کے لیے۔ اس میں جمع کی علامت کون سی ہے؟ یا نون، زبردست۔ اچھا جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کیا، جانتے تھے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اے پروردگار اگر ہمیں علم عطا کیا تو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ ہوگا علم نافع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں کہ اللہ رب العزت سے علم نافع کا سوال کیا جائے۔ ویسے تو شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا جو اس کو خسارے میں لے کر چلا گیا، تو وہ علم نہ ہو جو خسارے کی طرف لے کر جائے، بلکہ علم نافع، علم نافع۔ وہ عمل تب علم نافع بنتا ہے جب علم جو ہے نافع تب بنتا ہے جب عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح بات کرنے، اسی کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، چال ڈال کی اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کو بھی ہم اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بنا رہے ہیں، ایک فلٹر یہ لگا لیا جائے اس کو آئیڈیل پرسنالٹی بنانے سے پہلے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کو بھی فالو کرتا ہے یا نہیں۔ بس یہ اب پھر اس کے بعد اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کر رہا ہے، حدیث پاک میں بھی تقاضۂ بشریت کچھ ہر انسان سے کچھ لغزش ہوتی ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس کی جو شخصیت ہے وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے، تو اس کو آئیڈیل بنایا جائے۔ الضالین، ضالین سے مراد وہ لوگ جو صحیح بات جانتے بھی نہیں اور صحیح بات جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ مغضوب اور ضالین، ان دونوں میں یہ فرق۔ مغضوب وہ جو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور ضالین وہ ہیں جو نہ جانتے ہیں نہ ہی صحیح بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا۔ اور ان دونوں پر اللہ رب العزت نے غضب کا اظہار، غصے کا اظہار کیا۔ تو سیکھنے کا عمل اور جاننے کا عمل کسی بھی عمر میں رکنا نہیں چاہیے۔ ہم وقت انسان کو اس کام کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو۔ ہمارا جو مسلمانوں کا گولڈن ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہوئے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کو سکھا رہے تھے، ان کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، دنیا کو وہ پڑھا رہے تھے، تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب ہر ایک میں سیکھنے کی اور کچھ نہ کچھ جاننے کی ایک تشنگی تھی۔ ابن سینا کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیمار ہو گئے اور بستر مرگ پہ چلے گئے، تو کچھ علماء کو یہ پتہ چلا کہ ابن سینا جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ ابن سینا بذات خود جو اسلامی علوم اس وقت رائج تھے ان کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، اور اسلامی علوم کے علاوہ جو اس وقت کی دوسری سائنسز تھی جن کو ارضیات، فلکیات، طبیعیات اور طب وغیرہ کہا جاتا ہے، ان کے بھی بڑے ماہر تھے۔ تو ان کی تیمارداری کے لیے علماء گئے، تو ان سے اس نے کہا، ابن سینا نے، کہ آپ اچھا ہوا آپ تشریف لے آئیں، میں وراثت کے مسائل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اول، وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہ علماء جو ہیں وہ ہنس پڑے، اور ایک جیسے کسی کی بات کو ہلکا کرنا کہ آپ کو اس حالت میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود کو آرام دیں۔ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ علماء مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ سیکھوں، آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں جہالت میں مر جاؤں؟ واہ، میں سیکھ کے مرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں اس حالت میں پہنچا ہوں کہ کبھی بھی میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جب چھوڑوں
تو جتنا میں سیکھ سکتا ہوں اتنا سیکھ چکا ہوں. تو تب پھر اللہ رب العزت نے جب اس طرح کی نفسیات تھیں، اس طرح کا ذہن بنا ہوا تھا کہ عملی تصویر تھے وہ اس حدیث پاک کی، اطلبوا العلم من المہدی الی اللہ، کہ علم کو حاصل کیا جائے ماں کی گود سے گور تک. وہ حقیقت میں ایسا منظر یہ چشم فلک دیکھ چکی ہے کہ جو ان میں پایا جاتا تھا. تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ نہ رکے، ہمیں ہمیشہ مسلسل ہم اسی تگ و دو میں رہیں کہ ہم سیکھ سکیں، اور وہ کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اور اسے جہاں سے بھی ملتی ہے لے لیتا ہے. تو میراث کو کوئی چھوڑتا ہے؟ آج کے دور میں تو میراث کے لیے، وراثت کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا، اپنی زمین کا 1 انچ بھی وہ کسی کو دے دے. تو علم بھی ایک میراث ہے، اسے بھی ہمیں حاصل کرنے کے لیے اسی انداز میں تگودو کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ قرآن جو ایک ہدایت کا سرچشمہ اور علم کا ماخذ ہے، وہ ہمارے گھر میں موجود ہے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کی موجودگی میں بھی بھٹکتے پھر رہے ہوں اور حقیقت کی متلاشی ہوں قرآن کو چھوڑنے کے بعد؟ تو یہ بھی ایک گمراہی ہی کی دوسری شکل ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم اگر کہیں اور سے صحیح رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نامعلوم ہو تو اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اس سے ہمیں اگلی عادت سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ برے ماڈل، برے نمونے سے دور رہا جائے، بری آئیڈیل پرسنالٹی سے دور رہنے کی کوشش کی جائے، اور دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بچائے کہ جو مغضوب ہیں یا جو ضالین میں ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے لفظی ترجمہ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ دہرائیے گا. غیری المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر سے پڑھیے، غیری المغضوب علیہم ولا الضالین. مکمل ترجمہ دہرائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے. حدیث قدسی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے، تقسیم کر لیا، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. تو نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی اسی کی ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. یعنی اس میں اللہ رب العزت کا ایک اظہار فخر ہے کہ ایک جملہ ادھر انسان کے منہ سے نکلا، ادھر سے اللہ رب العزت بھی اس کا رد عمل دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. تو بنیادی طور پہ یہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے احتجاج کیا تھا انسان کی تخلیق پہ کہ یہ زمین پہ جائیں گے اور بڑا فساد ہو جائے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ان میں فخر محسوس کرتے ہوئے فخر کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑھائی بیان کی.
جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولیعبدی ما سأل، یعنی یہ جو بات ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا، اور میں اس کو وہ عطا کروں گا، جو یہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک پھر راز کی بات ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث پاک سے ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں بالخصوص کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جیسے ہی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے تصور میں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ایک جملہ مکمل کریں گے اس ذات کی طرف سے ہمیں ایک جواب ملے گا۔ جیسے حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو آپ نے جواباً فرمایا کہ احسان یہ ہے، احسان سے مراد یعنی عبادت کا حسن، کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کیفیت میں ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی انسان اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھے، ایسے محسوس کر کے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر اس حالت میں اپنے آپ کو رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ محسوس ہم کریں گے تو گویا نماز ایک ایکسرسائز ہے، ایک پریکٹس ہے۔ جب ہم اس حالت میں یہ تصور رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب ہم نماز سے نکل جائیں گے تو اللہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، پھر ہمیں دیواروں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جب کیفیت ہی یہ بن چکی ہوگی تو پھر بہت سارے مسائل وہ ہماری زندگی سے ختم ہوتے جائیں گے۔ گرامر کے پورشن کی طرف آتے ہیں۔ گرامر شروع کرنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیں، 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں، روکیں اور پھر نکالیں۔ پھر سے اس ایکٹیویٹی سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ریفریش ہو جاتے ہیں انسان میں، اگر آکسیجن لیول کی کمی ہوتی ہے اور پھر وہ مسلسل جب تھوڑے وقت کے لیے کسی چیز کے اوپر توجہ دیتا ہے تو تھوڑا سا سٹریس سا بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ دوبارہ نارمل آتا ہے۔ تو ایک نئی ایکٹیویٹی ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ضمائر متصلہ پڑھیں گے، ہو، ہم، کا، کم اور یینا۔ کس انداز سے پڑھتے ہیں گرامر، کس میتھڈ سے، کون سا طریقہ لیا ہوا ہے؟ ٹی پی آئی، ایگزیکٹلی۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور اس میں کیا شامل ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، ہاتھ سے اشارہ کیجئے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ اس سے پہلے ہم نے جو گرامر کے پورشن میں ضمائر پڑھی تھیں ان کی پریکٹس ایک دفعہ کرتے ہیں۔ کوئی دہرائے آپ میں سے؟ زبردست۔ المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال۔ ان میں ایک وہ بھی سوال ہے جو قبر میں پوچھا جانے والا ہے، اس کی بھی تیاری ہو جائے گی، اس سوال کی بھی آج۔ مر ربہ، ٹھیک ہے، اس کا رب کون ہے؟ مر ربہم، ان سب کا رب کون ہے؟ مر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ مر ربکم، آپ سب کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے گا، باقی ہم سب لوگ اس کا جواب دیں گے۔ سوال پڑھیے گا۔ ربہ اللہ، ربہم اللہ، ربی یا ربی اللہ، میرا رب اللہ، ربی اللہ، ربون اللہ، ٹھیک ہے جی۔ سوال کیجئے گا۔ ربہ اللہ، ربہم اللہ، ربی اللہ، ربون اللہ۔ اسی طرح اب لفظ دین، اس کے ساتھ ہم نے اسی ٹیبل کو شامل کر دیا۔ دینہ، دینہم، دینوں کا، دینکم، دینی، دیننا، دینہا۔ دینہا وہ ذرا سلائڈ کا کچھ ایشو آ رہا ہے، بالکل نیچے چلا گیا، اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں۔ عربی پڑھیے گا۔ دینہ، دینہم، دینو کا، دینکم،
دینی دیننا دینہا. اگین ریوائز کریں گے. دینہو دینہم دینکا دینکم دینی دیننا دینہا. پڑھیے. دینہو خود سے پڑھیں گے آپ, ریوائز کریں. دینہا دینہا مونس کے لیے دینہا. پڑھائیے گا ایک دفعہ بلند آواز میں. دینہو دینہم دینکا دینکم دینی دیننا دینہا. ترجمہ کریں گے. اب آپ پر بھی پڑھائیے گا, ایک ایک پڑھیے گا, باقی سب لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کا دین, ان سب کا دین, آپ کا دین, آپ سب کا دین, میرا دین, ہمارا دین, اس عورت کا دین. ماشاءاللہ آپ سیکھ چکے ہیں اس کو. اچھا, یہ دو چیز, صرف دو ٹیبل 6 کا اس میں مطلب الفاظ تھے اور 3 فریز ہیں ایک ٹیبل میں, یعنی 6 فریز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ قرآن مجید میں یہ 3000 سے زیادہ دفعہ استعمال ہو رہے ہیں, صرف یہ 2 ٹیبل. یعنی جو کل ہوا ہم انتا انتم انا نحن وہ والا ٹیبل, اور آج والا ہو ہم کا کم یہ نا ہا, صرف یہ 2 ٹیبل. اور اس کو ہم نے کتنے تھوڑے وقت میں یاد بھی کر لیا ہے. تو اب اس کو اگر ہم جب قرآن مجید پڑھیں تو جہاں پہ بھی یہ والی ضمائر آ رہی ہوں, ہو میں سے یا ہوا میں, ہم ہو ادھر بھی ہم ہی ہے, ٹھیک ہے, کا, جیسے ہم نے آج سورہ فاتحہ میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ ایا اور کا 2 الفاظ ہیں. کا سیکنڈ پرسن کے لیے وہی جو ہم نے آج پڑھا, ہو ہم کا کم, ایاک تیری عبادت کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات پڑھی اور گرامر کے پورشن میں ابھی ہم نے ضمائر متصلہ اس کی پریکٹس کی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے, اس سبق کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ایک اور سبق ہم نے پڑھنا ہے, تو اس سبق کے حوالے سے کسی کا سوال ہو تو پوچھیے گا. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 32263000005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.